میڈیکل اسٹور والا غصے سے: آئندہ ٹینشن کی گولی لینی ہو تو ڈاکٹر کا نسخہ ساتھ لانا، ہر بار نکاح نامہ لے کر چلے آتے ہو۔ بزرگ سے پوچھا گیا کہ بیوی کے ساتھ اتنی لمبی زندگی بغیر جھگڑے کے کیسے گزاری؟ جواب آیا کہ شادی کے پہلے دن سے ہم ایک چیز پر متفق ہو گئے تھے کہ اگر میں غصہ کروں تو تم چپ چاپ کچن میں چلی جایا کرو اور اس وقت واپس آؤ جب تک میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، اور جب بیوی کو غصہ آئے گا تو میں چپ چاپ گھر کے باہر باغیچے میں چلا جایا کروں گا یہاں تک کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور اس طرح زندگی گزر رہی ہے آرام سے۔ میں 50 سال سے باغیچے میں ہوں۔ بیویاں اولاد سے زیادہ شوہروں سے محبت کرتی ہیں۔ اس بات کی واحد دلیل یہ ہے کہ وہ گھر سے جاتے وقت بچوں کو تو ہمسائی کے پاس چھوڑ کے جا سکتی ہیں، مگر اپنے شوہر کو نہیں۔ بیوی اور سورج میں مشابہت ہے، دونوں کو غور کر دیکھنے کے بعد آنکھوں میں روشنی نہیں رہتی۔ خاوند مالی مشکلات کا شکار ہو گیا، گھر میں پریشان بیٹھا تھا کہ گھر والی نے پیچھے سے آ کر کندھے پر ہاتھ رکھا، اپنی انگلی سے ہیرے کی انگوٹھی اتار کر دیتے ہوئے کہا: یہ لیجئے، اس کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لیجئے۔ خاوند تھوڑی دیر چپ رہا اور پھر چلا چلا کر رونا شروع ہو گیا۔ بیوی نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا: آپ نے ہی تو خرید کر دی تھی، پیسے اور آ جائیں گے اور پھر اور لے لیجئے گا۔ خاوند نے روتے ہوئے کہا: رونا تیرے اِثار پر نہیں آ رہا، رونا تو اس بات پر آ رہا ہے کہ یہ انگوٹھی نکلی ہے۔ بیوی: آپ نے جو گلاب کی قلم لگائی تھی اس کی جڑ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی۔ میاں: تمہیں کیسے معلوم؟ بیوی: میں روزانہ اس کو نکال کر دیکھتی ہوں۔ شوہر بیوی سے چلا کر بولا: گھنٹے بھر سے چلا رہا ہوں کہ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ بیوی نے معصومیت سے کہا: اچھا، یہ دودھ پی لو، اس میں چوہے مارنے کی دوا ملا دی ہے۔ بیوی: کاش میری شادی آپ کے بجائے شیطان سے ہو جاتی تو اچھا تھا۔ شوہر: توبہ کرو توبہ، بھائی بہن کی شادی نہیں ہو سکتی۔ بیوی: میں سوچ رہی ہوں آپ کے ساتھ لندن گھومنے جاؤں تو کتنے پیسے لگیں گے؟ شوہر: کوئی پیسے نہیں لگیں گے۔ بیوی حیرانگی سے: وہ کیسے؟ شوہر: کیونکہ سوچنے کے پیسے نہیں لگتے۔ شوہر بیوی سے: یہ آدھی رات کو میک اپ کیوں کر رہی ہو؟ بیوی: وہ موبائل کو فیس سے لاک کیا تھا، اب کھل نہیں رہا۔ بیوی: آج چھٹی ہے، چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں، اور ڈرائیونگ میں کروں گی۔ شوہر: واہ واہ، اس کا مطلب ہے کہ ہم جائیں گے تو، مگر واپس آئیں گے کل کے اخبار میں۔ بیوی ساڑی کے لیے ضد کر رہی تھی، میاں نے سمجھایا: نیک بخت، تمہاری الماری ساڑیوں سے بھری پڑی ہے، نئی ساڑی پر پیسے ضائع کرنے سے فائدہ؟ بیوی نے کہا: وہ سب محلے والیوں نے دیکھ رکھی ہے۔ میاں نے کہا: تو چلو یوں کرتے ہیں کہ محلہ ہی بدل لیتے ہیں۔ میاں بیوی میں گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ شوہر: اب میری زندگی کیوں عذاب کرتی ہو؟ نکاح کے وقت خود ہی تو کہا تھا کہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ بیوی: ہاں وہ میری سنگین غلطی تھی
اگر میں اپنا مستقبل اس وقت جان لیتی تو یقینی طور پر صرف یہی کہتی کہ فضول ہے، فضول ہے، فضول ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں مارکیٹ گئے تو ایک لڑکی نے ہیلو کیا۔ بیوی: کون تھی وہ؟ شوہر: اب تم پلیز دماغ خراب مت کرو، ابھی اس کو بھی بتانا ہے کہ تم کون ہو۔ بیوی: سنیں، مجھے کسی مہنگی سی جگہ لے کر چلیں۔ میاں: چلو تیار ہو جاؤ، پیٹرول پمپ چلتے ہیں۔ بیوی: تم سوتے میں مجھے گالیاں دے رہے تھے۔ شوہر: کون کمبخت سو رہا تھا؟ شوہر: آج سامنے والی دکان سے آٹا نہ منگوانا۔ بیوی: لیکن کیوں؟ شوہر: آج وہ میرا ترازو مانگ کر لے گیا ہے۔ میاں بیوی ایک دعوت میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ گھر سے نکلتے وقت شوہر نے بیوی کو تاکید کی کہ ٹھیک 11 بجے تم اعلان کر دینا کہ تمہارے سر میں سخت درد ہے۔ بیوی: خدا نہ خواستہ گھر میں چور آ جائیں تو تم کیا کرو گے؟ میاں: وہی کروں گا جو وہ کہیں گے، پہلے کون سا یہاں میری مرضی چلتی ہے۔ بیوی نے اپنے میاں کو جوان بیٹی کی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے کہا، اس کے لیے کوئی لڑکا تلاش کرو۔ تو میاں کہنے لگے، بیگم میں بھی اسی فکر میں ہوں، لیکن کوئی ڈھنگ کا لڑکا نظر ہی نہیں آتا، جو بھی ملتا ہے بے ڈھنگا اور نالائق ہوتا ہے۔ بیگم: لو اور سنو، میرے ابا بھی اگر یہی سوچتے تو میں اب تک کنواری بیٹھی رہتی۔ بیوی: آپ کی سالگرہ پر کیا تحفہ دوں؟ خاوند: تحفہ رہنے دو، بس پیار سے دیکھا کرو، تمیز سے بات کیا کرو، عزت سے پیش آیا کرو، فضول خرچی مت کیا کرو۔ بیوی سوچتے ہوئے: نہیں، میں تو تحفہ ہی دوں گی۔ بیوی: جب میں گانا گانے لگتی ہوں تو آپ باہر کیوں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ شوہر: صرف اس لیے کہ پڑوسی یہ نہ سمجھیں کہ میں تمہیں مار رہا ہوں۔ بیوی: وہ سامنے شرابی دیکھ رہے ہو، میں نے اسے 10 سال پہلے شادی سے انکار کیا تھا، آج تک وہ شراب پی رہا ہے۔ شوہر بولا: واہ، اتنا لمبا جشن۔